نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثيرا الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء وملء ما شئت من شيء بعد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سب تعریف اور سب شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے آج ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ آج ہم کتاب این الشاکرون شروع کریں گے. کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں شکر کے بارے میں کہ شکر ہوتا کیا ہے. شکر کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ. زیادتی اور اضافہ عربی میں کہتے ہیں شکرت الارض، زمین نے شکر کیا جب زمین میں نباتات زیادہ ہو جائیں، یعنی زمین کی گروتھ زیادہ ہو جائے تو وہ اس کی کیا ہے؟ شکر گزاری. دابت شکور کہتے ہیں اس جانور کو، یعنی شکر گزار جانور، جب جانور اس سے زیادہ اپنا موٹاپا ظاہر کرے جتنا اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے، یعنی کھائے کم اور اپنے حسن اور اپنے موٹاپے کو زیادہ ظاہر کرے، یعنی تھوڑا کھا کر بھی صحت مند ہو. اسی طرح فرس شکور، وہ گھوڑا جو تھوڑا چارہ کھا کر راضی رہے. اسی لیے شکر کے لیے یہ بھی آتا ہے الرضا بالیسیر، کم پر راضی ہو جانا، معمولی چیز پر راضی ہو جانا. یہ تو تھے لغوی معنی، لیکن شکر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا، ان کا تصور کرنا، یعنی ان کو یاد کرنا، اور پھر ان کا اظہار کرنا. کسی کے احسان اور انعام کو سوچنا، اس کا تصور کرنا، اس کا خیال کرنا، اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا. اظہار خواہ زبان سے ہو یا پھر عمل سے ہو، دونوں طرح ہی. اس کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کو نہ ماننا، نہ یاد رکھنا، بلکہ اس کو بھلا دینا، چھپا دینا، ظاہر ہی نہ ہونے دینا، ذکر ہی نہ کرنا، احسان ناشناسی کرنا، یعنی کسی کا احسان مان کے نہ دینا. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور جوارح یعنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور یہ نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے. اسی طرح حمد کا لفظ بھی بعض اوقات شکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس میں بھی کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کے فضائل بیان کرنا، جو کہ زبان کا شکر ہوتا ہے ایک طرح سے. مثلا کسی کی سخاوت پر اس کی تعریف کرنا، تو اس کا تعلق خاص طور پر زبان کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ شکر کا تعلق زبان، دل اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کبھی نعمت کے مقابلے پر ہوتی ہے اور کبھی نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے.
یعنی ہم کبھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی طرف سے کچھ ملتا ہے، یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی صرف اس کی کسی خوبی، اس کی کمال، اس کی صفت کی بنا پر اس کی تعریف کرتے ہیں آپ، چاہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو، آپ صرف دیکھ کے ہی خوش ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو شکر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شکر میں؟ کسی کی تعریف کرنا، نعمت کا اقرار کرنا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اظہار کرنا اور عمل سے بھی. جبکہ حمد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، زبان سے کسی کی تعریف کرنا، اور یہ نعمت کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے اور کبھی بغیر اس کے بھی ہوتی ہے. اور شکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے. اسی طرح تعریف کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے مدح، جس کو ہم مدح کہتے ہیں. مدح، تعریف کرنا، سراہنا، کسی کو سراہنا. سراہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا، اور اس میں ضروری نہیں اس کا اپنا کوئی عمل دخل ہو، اس کا کوئی کارنامہ ہو جس پر آپ اس کی مدح کر رہے ہیں. وہ اس کی مثلا بعض صفات پر ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اس کا قد لمبا ہے، ضروری نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، یا یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ صفات اس کے اختیار میں ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں. مثلا کسی انسان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں یا مدح کر رہے ہوتے ہیں؟ مدح کر رہے ہوتے ہیں، تعریف کر رہے ہوتے ہیں، سراہ رہے ہوتے ہیں. کیا اس خوبصورتی میں اس کا اپنا کچھ عمل دخل ہے؟ نہیں. وہ حسن اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر جو تعریف ہوتی ہے جس میں اپنا کسی کا کچھ کمال نہیں ہوتا، اس کو وہ خوبی بس اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، اس پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچے، بس ایک اچھی چیز ہے، کوئی گڈ لکنگ ہے، آپ اس کو سراہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب فرق کیا ہو گیا؟ ان میں سب سے جامع کیا چیز لگتی ہے؟ آپ شکر لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور حمد ان صفات پر ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ حمد استعمال کرتے ہیں، مدح نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اختیاری ہیں، یا اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں. اور جو کچھ کرتا ہے، جو نعمتیں بھی آپ کو دیتا ہے، وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے. قرآن مجید میں مدح کا لفظ نہیں آتا، حمد کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے، اور شکر کا لفظ بھی آتا ہے. تو ہمارا موضوع جو ہے وہ دراصل شکر ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ شکر. تو شکر کا معنی کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ لفظی معنی بتائیے پہلے. شکر کا لفظ آتے ہی جی زیادتی، اضافہ، بڑھنا. اور جی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی کے احسان کو ماننا، اس کا تصور کرنا، اور اس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے؟ اس کا اظہار کرنا. اظہار کرنا تو زبان سے ہو گیا، تصور کرنا دل سے ہو گیا یا ذہن سے ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کفر ہوتا ہے، ناشکری، احسان ناشناسی. ٹھیک ہے؟ اور شکر نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے. ٹھیک؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ اپنے شکر کا بھی مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے، قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب واپس جاؤ گے تو تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے،
ایک ڈیوٹی ہے. یعنی شکر ادا کرنا ایسا نہیں کہ ہماری چوائس کے ساتھ ہے، بلکہ ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور یہ انسان کا امتحان بھی ہے، انسان کا ٹیسٹ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان آیت نمبر 3 انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ ناشکرا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مان کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شکر گزاری. اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ناشکری. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو سب کو حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کیا جائے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانا اور اس نے ایک طرح سے ضد لگا لی. انسان کے بارے میں حسد اور اس کے ساتھ دشمنی ٹھان لی اس نے، اور اس نے کہا تھا کہ میں انسان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہے یا نہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا، ایک شخص کو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دے. تو وہ ٹھٹکے اور انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. تو اس نے اس موقع پر کہا، کئی باتیں بتائیں کہ دنیا میں کم لوگ ہیں جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، یہ شکر گزار ہیں. اور اس نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو اے اللہ مجھے ان کم لوگوں میں شامل کر لے، یعنی در حقیقت جو شکر گزار بندے ہیں تیرے. اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ آتی ہے سب کو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شکر اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور ذکر بھی دراصل کیا ہے؟ شکر ہی کی ایک قسم ہے، اور شکر بھی ایک طرح سے عبادت ہی کی ایک قسم ہے. امام ابن تیمیہ اپنے سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما، اے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں. اور قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا باقاعدہ، جو نعمتیں اس کو ملی، جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. اور پھر ناشکرے لوگ جو ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں بلکہ وہ شیطان کے دوست ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. کفورا، بہت سخت ناشکرا ہے. صرف ناشکرا نہیں، سخت ناشکرا ہے. تو شیطان کا راستہ ہی ناشکری کا راستہ ہے، اور اللہ کی ہدایت کا اور درست دین کا راستہ جو ہے وہ دراصل شکر گزاری کا راستہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں میں کمی کرتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے؟ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، مثلا کیا کچھ ملا ہے، سوچئے کیا ہے آپ کے پاس؟ صحت، مثلا صحت ہے تو آپ یہاں بیٹھے. چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہوتی. شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی ہسپتال میں نہیں. کیونکہ شکر اس وقت آتا ہے جب انسان اس کے اپوزٹ دیکھتا ہے کہ جس کو وہ نعمت نہیں ملی ہوئی اس کا کیا حال ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟
پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور کیا ملا ہے ہمیں؟ مثلاً علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا اور اچھے علوم دیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ بھی برقرار رہے، جو ملا ہے وہ بھی یاد رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی نعمت، ان دو مثالوں سے آپ کسی بھی نعمت کو دیکھ لیں، کوئی بھی نعمت جس کے جانے کا آپ کو خوف رہتا ہے، جس کے جانے کی آپ کو فکر اور پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر کر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے، کیونکہ انسان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے نا، جو اس کی محبوب چیزیں ہیں وہ اس کے ہاتھ سے چلی نہ جائیں، اس سے دور نہ ہو جائیں۔ لیکن بہت دفعہ ہم انہی چیزوں کی ناقدری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، ان کو نعمت سمجھتے نہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں، اس کو نعمت تصور نہیں کرتے۔ یاد رکھیے شکر کے معنوں میں کیا تھا؟ نعمت کا تصور کرنا، سوچنا اس کے بارے میں، اور جب انسان سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل بھر جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے نا اس میں۔ اور شکر ویسے بھی نعمتوں میں اضافے کا سبب، اس لیے بھی لفظی معنی اس کا جو ہے وہ اضافہ اور بڑھوتری۔ تو بہرحال جب بھی چاہیں کہ کوئی نعمت بڑھ جائے، وہ نعمت برقرار رہے، آپ کا حافظہ، آپ کو ملنے والے وسائل، آپ کا علم، آپ کی قوت، طاقت، صحت، جو کچھ بھی ہے، آپ کی اولاد، باقی بھی جو نعمتیں، تو ان کے بارے میں سوچیں، تصور کریں، اور پھر زبان سے بول کے کہیں اللہ میں تیری اس نعمت پر شکر گزار ہوں، اور پھر تیسرے درجے پر اس نعمت کو اس کام میں لگائیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی صفات میں بھی الشاکر اور الشکور ہے، بہت قدردان۔ یعنی جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت پر، ہماری تھوڑی سی کوشش پر، تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں دیتا؟ کم از کم 10، اور زیادہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ہماری قلیل عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بلند درجات عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کتنے %؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈاٹ بھی نہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دن، جیسے ہوا تھا نا قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہ کر آئیں، تو یہ پوری زندگی بھی جتنی بھی ہمیں ملے، 60-70 سال جو بھی اللہ دے، وہ کیا ہے؟ ایک دن۔ ایک دن کام کرنے کا اجر کتنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور اجر دے گا تو وہ کتنا ہے؟ انفینٹ، لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی، کہ تھوڑے پر بھی راضی ہونا اور پھر اس سے زیادہ واپس لوٹانا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں کسی کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جواباً زیادہ زیادہ وہ کیا اس پر صلہ یا اجر دیتا ہے؟ ہاں؟ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمارے لیے دعائیں کی، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے کتنے ٹینٹرم اور کیا کیا ہماری بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں سہی، اور صبر کے ساتھ ہمیں بڑا کیا۔ ہم نے ان کو کیا دیا؟ شادی کر کے نئے گھر میں آ بسے، اور کبھی وقت ہوا یا کبھی کوئی موقع ہوا تو پلٹ کے دیکھا زیادہ زیادہ کیا کیا، کبھی دل میں سوچ لیا کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، اور وہ بھی جب ان کا عملی طور پہ جواب دینے کو کوئی وقت نہیں رہتا، اس وقت ہمیں خیال، یا خود ماں بنتے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا، ہم کیا دیتے ہیں ان کو پلٹ کر؟ سب سے زیادہ محنت اور مزدوری کرنے والے تو وہ ہیں نا، اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ دنیا میں کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنی ویجز مل سکتی ہیں، کتنی تنخواہ مل سکتی؟ کوئی ہے جو آپ کو
ساری زندگی دیتا رہے تھوڑے سے کام پر کہ آپ ایک دن کام کریں اس کے لیے اور پھر باقی ساری زندگی اس سے مفت کی تنخواہ آپ کو ملتی رہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے؟ جب آپ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ریٹائرمنٹ پہ کیا ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ وہ پہلے سے بھی کم ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک ٹوکن ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ آپ نے اس کمپنی کے لیے یا اس فرم کے لیے کچھ کام کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو کچھ عطا کرے گا اور جو کچھ اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، کسی آنکھ نے وہ دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں، اور کوئی دل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی. اور اس کا احساس بھی کہ اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے، جنت میں پہنچ کر یہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں ہوگا. جب وہاں جا کر سارے غم دکھ دور ہو جائیں گے تو انسان کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. جنت میں جا کر کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. واقعی اللہ نے بہت قدردانی کی. ابھی ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، احساس ہو جائے، تو ہم اس کی طرف سے دھیان نہ ہٹائیں کسی بھی وقت، اور ہماری زبان اس کے ذکر سے کبھی رکے نہ، اور ہم اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں کہ ہم اسی کی اطاعت اور عبادت کریں، کیونکہ سب سے زیادہ اجر وہاں سے ملنے والا ہے، سب سے زیادہ صلہ وہاں سے ملنے والا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بعض اوقات اپنا حق بھی نہیں ملتا، جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اتنا بھی نہیں ملتا، زیادہ تو کیا ملے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کی اور صرف اس عمل پر اس کو بخش دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ اتنا پیار آیا کہ اس کو اس پر ہی بخش دیا کہ اس کے دل میں میرے بندوں کی تکلیف کا خیال ہے. ہم کتنے مواقع پر لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہیں. پھر وہ واقعہ تو سبھی کو یاد ہے، وہ اس عورت کا واقعہ ہے جو بہت بری عورت تھی، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے موزے میں پانی ڈال کر پلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بھی قدردانی کی اور اس پر اس کو بخش دیا. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کتاب میں بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے شکر گزاری کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ آپ خود بھی غور کریں گے کہ شکر گزاری کے کیا کیا فائدے ہیں، اور خاص کن مواقع پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور عام طور پر کیسے کیسے شکر ادا کرنا چاہیے. تو پہلے کتاب، پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں انشاءاللہ. کتاب کھول لیجئے. کتاب کے مؤلف کا پتہ نہیں ہے ہمیں. کتاب جو ہے دارالوطن کی شائع کردہ ہے، اور انہوں نے کئی کتابیں چھوٹی چھوٹی شائع کی ہیں مختلف موضوعات پر. ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک چیز تیار کرتا ہے اور پھر یہ چھاپ دیتے ہیں، تو اس پر نام کسی کا بھی نہیں ہوتا. صفحہ نمبر 1 سے اصل الشکر. یہ کتاب کا حصہ نہیں، یہ تمہید کے طور پر یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات لکھی گئی ہے تاکہ شکر کے معنی کو سمجھا جا سکے. قال ابن القیم اصل الشکر، شکر کی اصل یعنی شکر کیا ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہتے ہیں یا فرماتے ہیں، هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبت. هو وہ کیا؟ شکر. شکر کیا ہے؟ الاعتراف، اعتراف کرنا، پہچاننا، مان جانا، بانعام المنعم، نعمت دینے والے کی نعمت کو، انعام کو، منعم نعمت دینے والا، علی وجہ اس طریقے پر، یعنی وجہ طریقہ مراد ہے، الخضوع لہ اس کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، والذل اور انکساری، والمحبتی اور محبت. محبت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نعمت دینے والے کی نعمت کا اعتراف کر لینا. اس میں صرف نعمت کا اعتراف نہیں ہے، کس طریقے پر نعمت کا اعتراف کرنا؟ عاجزی کے ساتھ.
یعنی جس نے نعمت دی ہے، جس نے انعام کیا ہے، جس کی طرف سے آپ کو کچھ ملا ہے، آپ اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ لینے والے اینڈ پر ہیں، وہ دینے والے پر۔ دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا بھی اوپر ہوتا ہے، اصل دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندے بانٹتے ہیں تو وہ بھی دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے دیے ہوئے ہی میں سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دینے والے کی جو نعمت ہے یا جو بھی چیز وہ آپ کو دے رہا ہے، اس کو مان جانا کہ یہ اس نے ہی دی ہے مجھے، اور اس طریقے پہ ماننا کہ اس کے سامنے انسان ہمبل ہو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور محبت کا بھی اظہار کرے، یہ ہے شکر۔ اب اس کو کسی مثال سے سمجھے، کوئی مثال لائیں۔ مثلا آپ کی بہن نے آپ کو پانی کا گلاس دیا، جواباً آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، کیسے لیا، اس کو کیسے وصول کیا، یہ کیسے لیتے ہیں ہم؟ منہ ادھر کر لیتے، اچھا ادھر لاؤ لاؤ، نہ نگاہ سے شکریہ، نہ اسمائل سے شکریہ، نہ اس کی طرح متوجہ ہو کے شکریہ، نہ جزاک اللہ خیرن، نہ کسی محبت کا اظہار، اور نہ ہی اس بات کا اعتراف کہ اس نے ہمارے لیے کوئی تکلیف کی، اور نہ اس کے سامنے کوئی یعنی کسی عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ ماننے کو بھی شاید تیار نہ ہو کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو چھوٹی چیزوں پر شکر گزار نہیں ہوتا وہ بڑی چیزوں پر بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یہ شکر گزاری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں سرو کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے اچھا رکھو رکھو میں لے لیتی ہوں، رکھ دو۔ یہ کس قسم کی شکر گزاری؟ اور خاص طور پر چلیں اپنے برابر والوں کے کسی وقت ہم شکر گزار ہو بھی جاتے ہیں، کبھی کچھ منہ سے بول ہی دیتے ہیں، اور یہ بولنا صرف سامنے ہی نہیں ہوتا، شکر گزاری میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں بھی اس کی تعریف کریں۔ کسی کے احسان کا بدلہ کس طرح ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ واپس اس کو پانی کا گلاس ہی دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پانی کے گلاس کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ طریقہ کیا بتایا گیا کہ اس وقت انسان پھر کیا کرے؟ اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ دعا اور تعریف کے ذریعے بھی شکر ادا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اس نے دیا وہی آپ لوٹا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک، کچھ بھی، کوئی بھی اچھی دعا، اللہ تمہیں جنت کی نہروں سے پلائے وغیرہ وغیرہ، کوئی اچھے الفاظ جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جب وہ شخص موجود نہ ہو، آپ اپنے سرکل میں ہوں، آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہیں مثلاً، تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کی تعریف کریں کہ اس کے اندر یہ خوبی بہت ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے۔ تو کسی کے انعام یا نعمت یا احسان پر جب ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن عموماً کسی کی تعریف پر ہماری زبان کم ہی کھلتی ہے، بلکہ اگر کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں شکر گزاری نہیں ہے۔ تو اصل شکر کیا ہے؟ هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبت۔ اگر آپ جواباً محبت نہیں کر رہے یا محبت کا اظہار نہیں کر رہے یا اس کی قدردانی نہیں کر رہے تو پھر شکر گزاری نہ ہوئی۔ فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها۔ فمن تو جو کوئی، لم يعرف نہیں پہچانتا، النعمت نعمت کو، بل کان جاہلا بلکہ وہ جاہل ہے، بہا اس سے، لم یشکرہا تو اس نے اس کا شکر ادا ہی نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے لیے بذات خود نعمت کی پہچان بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے۔ کتنی ہی نعمتیں اور کتنے ہی انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں تو ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں اور ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ کبھی کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا کہ اس کے پتوں سے جو آکسیجن آ رہی ہے
اور یہ جو فضا کو خوبصورت بنا رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا. بہت سی نعمتیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی، اور بے شمار، شاید اس سے زیادہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی. تو اگر ہم دکھائی دی جانے والی نعمتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو دکھائی نہیں دیتی ان کو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو شکر گزار بننے کے لیے سب سے پہلے تو نعمتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، نعمتوں کو شمار کرنا جتنی بھی آپ کر سکیں. اگر ہم ایک ایکسرسائز کریں نا، یا کروائیں کسی سے کہ چلو جو کچھ تمہیں ملا اس کی ذرا لسٹ بنا لو، تو کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی لسٹ؟ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگائیں گے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ اگر لکھنا پڑے ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا دماغ سوچنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم نے اپنے دل و دماغ کو اس کام پر کبھی لگایا ہی نہیں، اس کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کی، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی شمار ہی نہیں کیا. تو پھر شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جس نے نعمت کو ہی نہیں پہچانا اس نے شکر ادا نہیں کیا. اس سے جاہل ہے تو پھر شکر ادا کرنے کی تو بات ہی دور کی ہے نا. نعمت کا پتہ ہوگا تو شکر ادا ہوگا، جب اسی کا ہی نہیں پتا تو شکر کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا. تو یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، انسان نعمتوں کی پہچان کرنے والا ہو. اس کے لیے ایسی نگاہ چاہیے، ایسا دل چاہیے، ایسا شعور چاہیے، ایسا ذوق چاہیے کہ جو دیکھنے والا ہو. کیونکہ دو آنکھیں اللہ نے ہمارے چہرے پہ رکھی ہیں، اور اللہ نے دو آنکھیں ہمارے دل میں بھی رکھی. جس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی وہ نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے نگاہ دیکھ بھی رہی ہو، کیونکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہی. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو یہ کسی انسان کے لیے نہیں، نعمت کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تیری یاد آئی یا تیری قدر آئی تیرے جانے کے بعد. جب کوئی نعمت نہیں رہتی نا، پھر ہمیں قدر آتی ہے کہ اوہ یہ تھی میرے پاس، میں تو ساری زندگی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں کبھی کہ یہ بھی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. کیونکہ ہمارا زیادہ تر دھیان، ہماری سوچ ان چیزوں میں پریشان رہتی ہے، یا ان چیزوں میں آکوپائڈ رہتے ہیں ہم جو ہمیں نہیں ملا. فکر، ہم، غم، پریشانی، ذہنی انتشار، بے چینی، اضطراب، ڈپریشن، یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم تصویر کا تاریک رخ ہی دیکھتے رہتے ہیں. نعمتیں دیکھنے کی بجائے ہم صرف وہ دیکھتے رہتے ہیں جو نہیں ہے. جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج چمکتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چمک رہا ہے اور روشنی ہے باہر، لیکن جب بادل آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ضرور مینشن کرتے ہیں، آج بادل ہے، آج دھوپ نہیں نکلی. جب سورج چمکتا ہے، وہ لوگ پھر بھی سورج چمکنے کا ذکر کرتے ہیں جہاں بادل زیادہ رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ جن کو وافر مقدار میں سورج کی روشنی ملی ہوئی ہے، ہمیں سورج کے چمکنے اور سورج کی روشنی اور اس کی نعمت، عام طور پر ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو شکر کے لیے کیا ضروری ہے؟ نعمت کی پہچان. پھر کہتے ہیں ومن عرفها، اور جس نے اس کو پہچان لیا، یعنی نعمت نظر آ گئی، ولم یعرف المنعم بها، اور نہیں پہچانا اس نعمت کے دینے والے کو، لم یشکرها ایضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں جن کے بارے میں عام انسان کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا، کہ کائنات میں مختلف چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں کس طرح کام کر رہی ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس کو آبجیکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند. اور بے شمار لوگ ہیں جو مختلف جڑی بوٹیوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ منرلز پہ کر رہے ہیں، کوئی پانی پہ، کوئی ہوا پہ، کیا کیا چیز انسان کے لیے کہاں کہاں فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور ان کے فائدے بھی بے شمار، اور وہ بھی بتاتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اب تو اس کا اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، جو آلٹرنیٹ میڈیسنز ہیں، اتنا ٹرینڈ ہے کہ زیرہ سے علاج، اور دال چینی سے علاج، اور شہد سے، اور فلاں سے، اور فلاں سے، اور اس کے بے شمار فائدے. لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا کہ یہ اس میں فائدے رکھے کس نے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو ایک مومن کون ہوتا ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور پھر
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے. تو جب تک منعم کو نہ پہچانا جائے اور پھر اس بات کو نہ پہچانا جائے کہ ان نعمتوں کا حساب دینا، جواب دینا، منعم کے پاس واپس جانا ہے، تو اس نے بھی حق ادا نہیں کیا، وہ بھی شکر گزار نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایٹیکیٹ کے طور پر اور سویلائزڈ اور مہذب قوم کے فرد ہونے کے اعتبار سے انسانوں کا چھوٹی چھوٹی بات پر تھینک یو کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل منعم کو بھولے ہوئے ہیں، اصل انعام دینے والے کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا کہ اس نے دیا، بلکہ اس کا تو سراسر انکار ہی کر دیا اور کہا کہ یہ سب نعمتیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، کوئی ان کے پیچھے پیدا کرنے والا نہیں. یہ سب ڈیلوژن ہے. پھر ہے ومن عرف النعمت، جس نے نعمت کو پہچان لیا، والمنعم، اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا. دونوں کام ہو گئے. ایک وہ تھا جس نے نعمت کو نہیں پہچانا، دوسرا وہ تھا اس نے نعمت کو پہچانا، منعم کو نہیں پہچانا. تیسرا وہ ہے جس نے نعمت کو بھی پہچانا، منعم کو بھی پہچانا، لیکن جحدہا، لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا. کما یجحد المنکر، جیسے ایک منکر انکار کرتا ہے، لنعمت المنعم علیہ بہا، اپنے اوپر انعام کرنے والے کی نعمت کا. فقد کفرہا، تو اس نے بھی اس کی ناشکری کی. ٹھیک ہے، یعنی نعمت اور نعمت دینے والے کی تو معرفت ہے، لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے. کس طرح؟ جیسے منکر اپنے اوپر منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یعنی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یعنی اس سے کنیکٹ نہیں کرتا اس کو، وہ بھی اس کا ناشکرا ہے. نہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، نعمت کو بھی پہچانتا، دینے والے کو بھی، لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا کہ اس نے دی ہے. بعض اوقات آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، مثلا کھانا آپ نے بنایا، مجھے نہیں پتا تھا لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے اپنا ایک غم اور دکھ بھری داستان سنائی کہ میں کھانا بناتی ہوں، محنت کرتی ہوں اور تکلیف اٹھاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پلان کرتی ہوں، اور جو کھانا بن جاتا ہے اور میرے شوہر گھر میں آتے ہیں تو ساس سارا کریڈٹ لے جاتی ہیں. وہ شوہر کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے سب. کہتی اس وقت میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ میرا شوہر سمجھے گا کہ بیوی میری نکمی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی. کہتی وہ بزرگ ہیں، میں ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتی، یعنی اس وقت یہ بھی بڑی آکورڈ سچویشن ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے یہ کام، لیکن کریڈٹ اس کو نہیں دیتے، ہم اپنے کو دے دیتے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزوں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اکنالج نہیں کرتے، ریفرنس نہیں دیتے، بات اس کی نہیں بتاتے جس کی اصل میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ نہیں کہتے، ماشاء اللہ نہیں کہتے. یہ کلمات ادا کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا اس کو بیکورڈ ہونا سمجھتے ہیں. واو کرتے رہیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، الحمدللہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ کر ہی رہے ہیں، اور بہت دفعہ بندوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. کام کسی سے کرواتے ہیں، کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، یا نعمت کا انکار یا منعم کا انکار یا دونوں کا انکار. پھر ومن عرف النعمت والمنعم، جس نے نعمت کو پہچانا، منعم کو پہچانا، وَأَقَرَّ بِهَا، اور اس کا اقرار کیا، وَلَمْ يَجْحَدْهَا، اور اس کا انکار نہیں کیا، وَلَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لَهُ، لیکن اس کے آگے جھکا نہیں، وَيُحِبُّهُ، اور اس سے محبت نہیں کی، وَيَرْضَ بِهِ، اور اس سے راضی نہیں ہوا، وَعَنْهُ، اور اس سے بھی، لم يشکرها، یعنی نعمت یا نعمت دینے والے دونوں سے متعلق ہے یہ، لم یشکرها ایضا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. یعنی جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا.
انسان یہ کہتا ہے یہ نعمت ہے میرے پاس، یہ بھی کہتا ہے فلاں نے دی ہے، لیکن اس کے آگے نہ جھکتا ہے، نہ اس سے محبت رکھتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا، راضی نہیں ہو کے دیتا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم مثال لے سکتے ہیں بعض خواتین کی کہ مثلا شوہر دن رات کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یا بعض اوقات شوہر خود اتنا نہیں کما سکتے، اس کے والدین سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. آج کل بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی، لیکن نئی نئی بچوں کی جاب شروع ہوتی ہے، 20-30 ہزار کما رہے ہیں، زیادہ زیادہ 50 ہزار کا، لاکھ کی بھی جاب لگ گئی، لیکن جو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے یا بہو جو گھر سے لے کر آئے ہیں جہاں سے، اس کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے یا جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے. اب اس میں بیٹا تو اپنی بیوی کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا، تو کر کون رہا ہے پیچھے سے؟ کون دے رہا ہے؟ شادی پر بھی سارا خرچہ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا. جو زیور پہنایا، جو لوگوں کو کھانے کھلائے، جو گفٹس کا لین دین ہوا، جو ہمارا کلچر ہے اس کی بات کر رہی، وہ صحیح ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ بھی خرچہ کیا وہ سب کچھ ماں باپ نے کیا. اب ایک لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں، وہ ساری نعمتیں استعمال کر رہی، لیکن پھر بھی خوش نہیں. یہ کیا ہے؟ شکر گزاری. وہ گھر کی ہر فیسلٹی استعمال کر رہی، گھر میں جتنے سرونٹس ہیں وہ سارے سب کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، گاڑی ہے وہ بھی اس کے لیے اویلیبل ہے، شاپنگ کے لیے بھی سب سہولتیں ہیں، سیر و تفریح بھی سب کروائی جا رہی ہے، اور بھی جو بھی نعمتیں ہیں سب مل رہی، اور گھر کے اندر جو عیش و عشرت کے سامان ہیں وہ سب بھی ہیں، سب پیرنٹس دے رہے ہیں. اس کے باوجود ساس سسر بڑے ہی برے لگتے ہیں. کوئی ان کے آگے عاجزی نہیں، کوئی ان کے آگے محبت نہیں، کوئی اعتراف نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، بلکہ یوں رویہ جیسے ہمارا احسان ہے کہ ہم یہاں آ گئے. یہ طرز عمل ہے، یہ طریقہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کہ ایک ماں باپ ساری زندگی کی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچوں کے لیے شادی سے پہلے گھر اور صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہر نعمت لاتے ہیں، پھر بہو کے لیے بری بنا رہے ہیں، ایک ایک چیز خوبصورت بنا رہے ہیں کہ ہماری دلہن آ رہی ہے، اور اتنی خوشیوں اور چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ ویلکم کر کے. لیکن کیا آنے والی کو یہ ساری چاہتیں اور محبتیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، قدر ہوتی ہے؟ کتنی لڑکیاں اس کی قدردان ہیں؟ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ ماں باپ بعض تو بہت ووکل ہوتے ہیں، وہ تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو صبر کے مارے، شرافت کے مارے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدتمیزی، روٹھ کے بیٹھ جانا، بار بار ماں باپ کی باتوں کو مینشن کرنا، ان کا ذکر کرنا، ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارا تو یہاں تو یہ کھانا پکتا ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں، اور ہر وقت ٹھنکتے رہنا، کسی بات پر خوش نہ ہونا، موڈ آف کیے رہنا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں یہ بھی نہیں، یہاں یہ بھی نہیں، صرف وہ چیزیں دیکھنا جو نہیں ہے، جو ملا ہے اس کو مان کے نہ دینا. اس سے کتنے ہی گھرانوں میں زندگیاں کیسے جہنم بن چکی ہیں، کیسے کیسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. اور وہ کیسے؟ بہو آئی ہے، ٹھیک ہے، شروع میں بچیاں آتی، غلطیاں کرتی، پھر آہستہ آہستہ گھر میں سیکھ لیتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، کرنے لگتی ہیں، پھر وہ کام بھی کرنے لگتی ہیں، پھر گھر کو سنبھالنے بھی لگتی ہیں، پھر محنت بھی پھر ساس سسر بوڑھے ان کی خدمت بھی کرنے لگتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے لگتی ہیں. لیکن اب یہ بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کسی بات پہ راضی نہیں، کسی بات پہ خوش نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سارا سارا دن موڈ آف ہے. اور یہ بھی حقیقی کہانی بتا رہی ہوں کہ روٹی صحیح نہیں سیکی گئی، اس پہ موڈ آف ہے، روٹی جلا دی ہے، کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہیں، یعنی کسی بات پہ راضی ہو کے ہی نہیں دینا. پچھلے دنوں میں بحرین گئی ہوئی تھی، وہاں ایک بچی نے ایسے ہی اپنا مسئلہ شیئر کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں جب شادی ہو کر آئی تو میرے شوہر نے پہلے ہی دن مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ کے لیے لایا ہوں. یہ تو شادی کا مقصد نہیں ہے.
شادی تو شوہر سے ہوتی ہے، ماں باپ سے تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ماں باپ نے بڑے احسان کیے، ان کی خدمت کرنی ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن کسی بیوی کو آتے ہی یہ سنا دینا کہ اپنے ماں باپ کے لیے لائے ہوں، یہ بیوی کا دل توڑنے والی بات ہوتی ہے. پہلے دن سے ہی وہ ایک دل سے اپنے آپ کو اتارنے والی بات ہو جاتی. اور وہ کہتی تھی میرے شوہر نے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گا جب تک تم ہر روز میری ماں کو مساج نہیں کرو گی. یہ شرط رکھ دی اس نے خوش ہونے کے لیے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو ایک لے لیا کہ کسی طرح میرا میاں راضی ہو میں کروں گی، اور میں نے کیا. کہتی ہے کہ میری پریگننسی ہوتی تھی، میری ڈیلیوری ہوتی تھی، ڈیلیوری کے بعد مجھے مساج کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن میں اپنی ساس کو مساج کرتی رہتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے یہ مجھ پر شرط رکھی تھی. ایکسیپشنل کیسز بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ایسے بھی. لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات کا بہانہ بنا کر ناراضگی ناراضگی ناراضگی. تو یہ جو بہت زیادہ ناراض ہونے والا کلچر ہے نا، بات بات پہ موڈ آف کر لینا، دروازے پٹخانا، چھوٹی سی بات پہ ایسی ناراضگی کہ کئی دن بات نہ کرنا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، ساس کی طرف سے ہو یا بہو کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے. بعض بچوں کے بھی ایسے ہی موڈ ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ماں باپ نے نہیں مانے، وہ ماں باپ سے نہیں بول رہے. کیا یہ سب ہے نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہ شکر گزاری ہے؟ یہ ناشکری ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، اور وہ پکڑ کئی صورتوں میں آتی. پھر ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ یہ پکڑ کیوں ہو گئی، پھر نعوذ باللہ اللہ سے ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں. وائی می، مجھ پہ یہ کیوں آ گئی مصیبت؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یہ سب شیطان کا تسلط ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اکثریت کا یہ حال ہے، میجورٹی ایسی ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے شکر گزار ہونا. اس پہ جزا بہت بڑی ہے، جزا بہت بڑی ہے، لیکن وہ بڑی جزا اسی کے لیے ہے جس کا واقعی دل شکر گزار ہو اور وہ نعمتیں دیکھنے کے قابل ہو جائے، ان پہ راضی ہو جائے، ان پہ خوش ہو جائے، اور اپنی زندگی کو رو رو کے جہنم نہ بنا لے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. پھر ہے وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا. اور جس نے اس کو پہچان لیا، کس کو؟ نعمت کو. وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا، اور اس نعمت کے دینے والے کو، اس کو بھی پہچان لیا کہ کس نے دی ہے. وَأَقَرَّ بِهَا، اور اس کا اقرار کیا کہ ہاں اسی نے دی ہے. وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا، اور اس نعمت کے دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی. وَأَحَبَّهُ، اور اس سے محبت کی. وَرَضِيَ بِهِ، اور اس سے راضی ہو گیا، یعنی اس نعمت پر راضی ہو گیا. وَعَنْهُ، اور نعمت دینے والے سے بھی راضی ہو گیا. وَاسْتَعْمَلَهَا، اور اس کو استعمال کیا. فی محابِّهِ، اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ نعمت دینے والے کی محبت میں. وَطَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت میں. فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا، تو یہ ہے اس پر شکر گزار ہونے والا. یہ ہے اصل شکر. نمبر 1 نعمت کو پہچاننا، نمبر 2 نعمت کے دینے والے کو پہچاننا، نمبر 3 اس کا اقرار کرنا، نمبر 4 نعمت دینے والے کے آگے جھکنا، نمبر 5 اس سے محبت کرنا، نمبر 6 اس سے راضی ہونا، نمبر 7 اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں اس کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر چھوٹے چھوٹے 1 2 3 4 5 لگا لیں. پھر اس سے شکر کا ایک وسیع معنی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ غور و فکر کا موقع ملے گا، سیلف انالیسس کا موقع ملے گا کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں. اب یقین کریں کہ اگر ہر شخص شکر گزار ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے، کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جس پر کسی دوسرے کا کوئی احسان نہ ہو. ہر لمحہ یا ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، ہم کسی کو خیر پہنچا رہے ہیں یا کوئی ہمیں خیر پہنچا رہا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ 1 on 1 بیس پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں لین اور دین ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وسیع دائرے میں
آپ تک ان کا فیض پہنچتا ہے. ویسے جس نے یہ بلب ایجاد کیا ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس کا نا. ہم یہ بھی نہیں پتا کس کمپنی کا بلب ہے. یہ سیور جو ہے کس نے بنایا ہے کچھ پتہ نہیں. منعم بہا کا کوئی خبر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے پاسبل بھی نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کی پوری پیچھے ہسٹری جانے, ناٹ پاسبل. لیکن ہو ایور کوئی بھی ہے جو بھی ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے, اس پر انسان خوش ہو. لیکن عام طور پر ہم اچھے پہلو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کیا نہیں ہے اس میں نا, فوراً نیگیٹو کی طرف نظر پہلے جاتی. ٹھیک, اگر اس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں کمی ہے وہ میں پورا کروں گی یا میں کسی اور کو کہوں گی کہ وہ اس کو پورا کرے, اچھی بات ہے, کریٹیکل بھی ہونا چاہیے انسان کو, لیکن اس لیے نہیں کہ صرف دوسروں کے عیب چنے جائیں اور عیب چن کے تبصرے کر کے بس اپنے دل کی بڑاس نکال کے بات ختم اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو اگر ہر شخص شکر گزار ہو, قریب کی نعمتوں کا بھی, دور کی نعمتوں کا بھی, ڈائریکٹ نعمتوں کا بھی, انڈائریکٹ نعمتوں کا بھی, نظر آنے والی نعمتوں کا بھی اور نظر نہ آنے والی نعمتوں کا بھی, تو خود بھی خوش رہے, اس کا ماحول بھی اچھا رہے اور باقی لوگ بھی اس سے خوش رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے, کچھ کہیے پھر میں اگلا چیپٹر شروع کروں گی. السلام علیکم استاذہ. جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. مثلا اگر ایک نعمت نہیں ہے کوئی اور باقی نعمتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان نعمتوں کی طرف وہ دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں کے ہونے پہ, تو اس کے سارے دکھ, سارے غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن شکر میں سب سے پہلے دل کے اندر احساس کا بھرنا کہ یہ ہے سینس آف اچیومنٹ کہ ہے میرے پاس. السلام علیکم. استاذہ شکر کی تعریف میں مجھے شکر کی سٹیجز نظر آئیں. سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا, پھر اس نعمت دینے والے کو پہچاننا, پھر اس نعمت کا اقرار کرنا, اور پھر اس کے بعد نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا. مطلب مجھے لگا یہ ساری سٹیجز ہیں شکر کی. یعنی خالی لفظ شکریہ کہنے سے بات نہیں بنتی, شکریہ کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی شکریہ کہتے, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو دعا دیں, تو میرے خیال میں اس کے حالات دیکھ کے جب اس کو دعا دی جائے نا تو اس سے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے دعا کی یا کام کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور شکر بھی ہو جائے گا. یعنی موقع کی مناسبت یا سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اس کو دعا دی جائے. یہ بات تو کل کی ہے لیکن سمجھ مجھے آ جائی. میں نے یہ کورس کے لیے رجسٹریشن کروائی تو میٹ کو کہا کہ 3 دن چھٹی تو تم آ جانا بچوں کے پاس دیکھ لینا. ان کے فوتگی ہو گئی تو اس کی ماں مجھے کہہ گئی کہ میں نہیں آ سکتی. تو کل جب میں گئی ہوں تو بچی آئی ہوئی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ تنگ ہوں گی تو میں آپ کو کپڑے دھو کے دے جاؤں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے میری بڑی ہیلپ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے, تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں تمہارے آنے سے. جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی دعا دی ہے تو میں آگے کے 3 دن بھی آؤں گی آپ کے پاس. تو مجھے اب احساس ہوا کہ وہ نعمت میں جو اضافہ ہے وہ, اور چھوڑا میں نے یہی سوچ کر, میں نے کہا اچھا چلو اللہ مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح سبب بنایا. الحمدللہ. بالکل. 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ جو لائن شکرتم لازیدنکم, تو ایک تو میٹافوریکل انکریز بھی ہے, بیکاز اف یو ایکچولی ریکگنائز دا بلیسنگ then it has already increased for you because you see it's there. So, physical increase to inshallah because it's a promise, but it already happens for you because you see it's there. And the second thing is کہ میں نے بہت پہلے بچپن میں پڑھا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نے یہ چیز کہی تھی کہ when I eat something تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کس پروسیس سے آیا, پھر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کس دانے نے پھر وہ فارمر تک سوچتا ہوں. تو at that time I thought it didn't make sense because میں نے کہا یہاں تک کون سوچے کہ جس فارمر نے. بٹ ناؤ ایز اے مدر آئی تھنک کہ میرا میکسیمم اپنے بچے سے یہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ تم میرا شکر نہیں کرتے, بیکاز آئی ایم ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی واٹ ہی از ڈوئنگ. بٹ میں اس کو کبھی یہ سکھایا ہی نہیں میں نے کہ تم یہاں تک شکر کرو. سو اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی لرنڈ. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ریکگنائز بلیسنگس پرٹیکولرلی اف دے آر انڈائریکٹ. اور جو انڈائریکٹ بلیسنگ کو پہچان لے گا آٹومیٹکلی وہ آپ کی بلیسنگ کو بھی. سو اف یو ٹیچ ادر پیپل ٹو بی گریٹفل فار تھنگس دیٹ آر ناٹ ڈائریکٹلی افیکٹڈ, تو آپ کی بلیسنگ ایسے انکریز ہوگی کہ دے ول بی تھینکفل ٹوورڈز یو ایز ویل دین انشاءاللہ.
مجھے استاذہ بھی ایک چیز کا احساس ہوا جیسے وہ بات کر رہی تھی. میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا, ورڈزورتھ کہتا ہے کہ جو نیچر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات کار فرما ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو بناتی ہے. کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا, وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان سارے درختوں کو, ان پہاڑوں کو بنا رہی ہے جن پہ میں شاعری کرتا ہوں, تو ابھی مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ نعمت دینے والے کا پہچانتے ہی نہیں ہیں, جب اس کی پہچان ہی نہیں تو آپ اس کو پھر مانیں گے کیسے؟ آپ نے جب پہچانا ہی نہیں, آپ جب جانتے ہی نہیں کہ یہ دینے والا ہے کون, تو بس وہ پھر آپ ہوا میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہتے ہیں, آپ کہیں بھی اپنے اصل پہ پہنچ نہیں پاتے. آپ حقیقی معنی میں شکر گزار نہیں ہو سکتے, شکر گزار کہلا نہیں سکتے. جی استاذہ, جو کم پہ شکر کرتے ہیں نا, یہ ایک پوری مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی کا اپنا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ارد گرد کو بڑا پرسکون بنا دیتے ہیں, وہ ان کو پھر اپریشیٹ کرنا آتا ہوتا ہے دوسرے کی کم ایفرٹ, ان کو بہت کچھ اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ارد گرد کے لوگ بھی اس کے گرد پرسکون اور خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹ بھی اپریشیٹ ہوتی رہتی ہے. یہی رویہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں نا, ان کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو سراہتے رہیں, ان پہ خوش ہوتے رہیں, اس کو اکنالج کریں کہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے, تو اس سے کیا ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ ان کو فلیٹر کرنا لگیں اور ان کی ایگزیجریشن کریں تعریف میں, یا چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا دیں, لیکن چھوٹی کو اکنالج کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا کانفیڈنس بڑھے گا, مزید کرنے کا شوق پیدا ہوگا. لیکن بہت سی مائیں اس سے بالکل اپوزٹ کرتی ہیں, تم تو نکمے ہو, تم تو کچھ کر کے نہیں دیتے, تمہیں تو آتا ہی نہیں, تم کچھ نہیں بنو گے, دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا, یعنی منفی جملے بولتی. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بچے کے دل کے اندر سے, یعنی خود اعتمادی یا کانفیڈنس, یا وہ سمجھتا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قبول کرے نہیں کرے گا, لیکن اچھی امید رکھ سکتے ہیں. جس طرح ایک بات ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھی عورت نہیں تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. یہ ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا تھا؟ مطلب یہ واقعہ, یہ تو واقعہ حدیث میں آتا ہے نا, یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, ہم کسی عام انسان کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا یا اس کو بخش دیا, یہ ہمیں حق نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیب کی خبریں آتی تھی نا. جیسے آپ نے بات کی نا, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, تو ویسے ہی مطلب ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پہ سیلنگ فین گرا آئی پہ, اور لینس ڈیمیج ہو گیا تھا میرا. تو میں کسی کی کلرفل آئی دیکھتی تو میرے دل میں یہی ہوتا تھا کہ اس کی ماشاءاللہ کتنی پیاری آئیز ہیں, یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اسے دی ہے. لیکن مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ وہی نعمت میرے پاس بھی تو ہے, ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہ نعمت بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہی بات کہ جب لینس ڈیمیج ہوا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ جو میں اس سے دیکھتی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی تھی. بالکل, جس کا کبھی ہم نے ذکر تک نہیں کیا کہ یہ نعمت. جی, ایک دفعہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں عمرہ پہ گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ میری ٹانگ میں درد ہوا تو میں بیٹھ گئی. اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلانے کے لیے ایک ایسے شخص پہ نظر میری پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے, کرال کر رہا تھا اور کرال کر کے طواف کر رہا تھا. تو اس ٹائم سے یہ جب کہ آپ نے یہ بات بتائی ہوئی ہے تو یقین کریں خود سے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں, اور اس کی جتنی قدردانی کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم استاذہ, آپ نے بات کی ہے نا کہ مطلب ہم یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. تو جب ہمیں انفارم کیا گیا کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں سبجیکٹ کا بتایا گیا کہ شکر گزاری, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم شکر گزار ہیں. اس وقت گھر میں مجھے یہ تھا کہ نہیں ہم شکر کرتے ہیں, تو آج یہاں آ کے کلاس میں آ کے فیل ہوا کہ نہیں ہم بالکل بھی شکر گزار نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو جزوی ہیں, کلی اور حقیقی شکر گزار نہیں ہیں. جی, خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ شکر گزار کم ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین پہ جب بھی مسئلے آتے ہیں نا, ہم بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں, تو اس چیز سے بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو اللہ کی مدد آتی ہے وہ بٹ جاتی ہے, اور ہم اپنے مسئلے بتا کے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں, اور دوسرا وہ اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ اس سے رجوع کرنے کے بجائے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, جب ہم اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں, اس کو جو ملا راستے میں اس کو بتانے بیٹھ گئے. کئی خواتین کو میں دیکھا ہے ایون ٹریول کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کو اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتی, تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتھارسس ہوتا رہتا نا بول بول کے,
پھر دعا میں وہ رقت اور شدت اور وہ نہیں آتی، کیونکہ وہ لوگوں سے توقعات لگائی ہوئی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. شکر گزاری میں 7 پوائنٹس ہیں، اس میں شیطان ہمیں بہت پہلے روک دیتا ہے، اور بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں نے تعریف کر دی یا اظہار کر دیا تو پھر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی یا نظر لگ جائے گی کسی طرح سے بھی، اور ہم بہت پہلے ہی رک جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح تو شکر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر یہ 7 چیزیں پوری نہ کی جائیں، یعنی اعتراف بھی، پھر نعمت دینے والے کا احساس، اور اس کے بعد اسی کے اطاعت میں اس کو لگانا. عاجزی. اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا، جس کے ذریعے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرو، تو وہ دراصل اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اس کا حق ادا ہوتا ہے. اور جب ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو بعض اوقات مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، ناقدری کر رہے ہوتے اس ہیں. کا اقرار کرنا، تو اقرار یہ تو نہیں کہ لوگوں کو جا جا کے بتایا جائے، اقرار سے مراد ہے دل سے تسلیم کر لینا اور مان لینا. جی، دل سے مان لینا، تسلیم کر لینا. لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں زبان سے بھی اقرار کرنا پڑتا ہے، یا اس کا اظہار بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم یعنی گفتگو شروع کر دیں، میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ مطلوب نہیں. لیکن حسب ضرورت جہاں موقع ہو، جہاں اقرار کی ضرورت ہو، وہاں پر زبانی بول کر کہہ کر بھی اقرار کرنا چاہیے. اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا ہم اپنے شوہر کو اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، تو یہ ادھوری بات ہوگی. لیکن جب ہم کسی خاص چیز کے دینے پر کہیں گے کہ اس بات پر آپ کا شکریہ، اسپیسیفک کر کے کریں گے، تو وہ دراصل اس نعمت کا ایک اقرار بھی ہوگا کہ ہم نے مانا ہے کہ یہ فلاں نے ہمیں دی ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہم جنرلی شکریہ کر دیتے ہیں، تھینک یو فار ایوری تھنگ، جزاک اللہ خیرن، آپ کی سب مہربانیوں کا. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو مینشن بھی کرتے ہیں کہ اس بات پر، اس پر، اس پر. اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والا یا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا کسی کے لیے. بہرحال ان ساری چیزوں میں پھر نیت اور ارادہ اور مقصد یہ بھی پیچھے دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ کہہ بھی رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں، آپ کو معنی میں بتایا تھا نا اس کا تصور کرنا، اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، اسے امیجن کرتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہیں، تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے. جب ہم زبان سے اس کو بول کر کہتے ہیں تو ہمارے کان بھی خوش ہوتے ہیں اور ہماری زبان سے بھی اچھے لفظ نکلتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو امپیکٹ دوسروں پر ہوتا ہے، ہمارا ماحول اچھا ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک ماحول اچھا، سازگار اور خوبصورت بن جاتا ہے. جب وہاں جاتی ہے وہ اچھائی تو واپس ریفلیکٹ ہوتی ہے، واپس دوبارہ اس سے ہم خود فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل جو خوشیاں ہیں یا یعنی ملٹیپل پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز. کسی بھی چیز کے بڑھنے میں بھی تو یہی عمل ہوتا ہے نا. یہ بڑھتی کیسے ہے نعمت؟ ایک وہ چیز جس کو آپ نے مانا ہی نہیں اور وہ ہے اور آپ مان ہی نہیں رہے، تو آپ کے اندر ہی نہیں آئی، آپ نے فیل ہی نہیں کیا، آپ خوش ہی نہیں ہوئے، تو بڑھے ہی نہیں، وہ ادھر ہی رہی جتنی تھی. آپ کی خوش ہونے سے کیا ہوا؟ یعنی وہ بڑھ گئی. اس کی خوشی ملنا دراصل اس کا ایک طرح سے بڑھنا بھی ہے. پھر جب آپ نے بول کر اقرار کیا، پھر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا اور اس سے پھر اجر کمایا، جیسے مال ہے یا اولاد ہے، اس کو صحیح راستے پر لگایا اور وہ صدقہ جاریہ بن گئے، یا علم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بڑھتا گیا نا. علم کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ یعنی وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھا کر، صحیح جگہ پر لگا کر، ان اس کے مطابق عمل کرنا خود بھی اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا. وہ جب دوسروں تک جائے گا، ان کی زندگیوں میں خوشی آئے گی، وہ دعائیں دیں گے آپ کو، وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے آخرت میں صدقہ جاریہ بننے لگے گا. تو وہ چیزیں ملٹی پلائی ہونے لگتی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد، پورے آل داؤد کو شکر کے لیے کہا گیا نا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت یا نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، یا پھر ذکر نہ ہو رہا ہو، یا پھر کوئی تلاوت نہ ہو رہی ہو. یعنی کوئی نہ کوئی مسلسل یعنی اس کیفیت میں ہوتا تھا. جب پہلے جیسے رات کے ایک حصے میں اگر مردوں نے قیام کیا ہے تو پھر جب وہ سو گئے تو عورتوں نے قیام کیا، جب وہ سو گئے تو بچے اٹھے تو انہوں نے عبادت کی، تو پھر اس کے بعد جو ان کے غلام تھے یا جو ان کے
خادم تھے، پھر ان کی عبادت، یعنی مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا گھر میں عبادت کا اور ذکر کا اور شکر کا.